Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa qala radhiyallahu anhu ahlu zaman ma yura'i ahaduhum illa nafsahu faqat. Ani nafsahu ad-dunyawiyah li'anna nafsa nafsani nafsun ghidauha fi liqa'illah wa mahabbatihi wa dhikrih wa ma'rifatihi wa nafsun غذاؤها في الأكل والشرب فهذه هي التي أفرط أهل الزمان في مراعاتها. Orang yang hidup di zaman sekarang ini ma yura'i ahaduhum illa nafsah, tidaklah memperhatikan seorang yang hidup di zaman ini kecuali nafsunya, Yang dimaksud, yang aku maksud nafsu, ani nafsad dunyawiyah, nafsu duniawi. Karena nafsu itu ada dua macam. Nafsun ghidauha fi liqa'illah wa mahabbatih wa dzikrih wa ma'rifatih. Ada nafsu atau jiwa yang makanannya adalah berupa zikir, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, seger. Kalau udah ajak beribadah itu seger, semangat begitu. Kalau udah ajak berzikir semangat, salat semangat begitu. Ini nafsul mutmainnah namanya. Orang yang demikian ini alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Jika berzikir akan menjadi tentrem hatinya. Yang mempunyai nafsu demikian ini bakal nanti di hari kiamat akan mendapatkan kemuliaan. Maka dinyatakan ya ayyuhatan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mereka bagian golongan hamba-hamba Allah yang istimewa dan adalah orang-orang yang dinyatakan fadkhuli jannati, masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nafsu yang sudah menjadi makanannya. Tahu makanan enggak? Diibaratkan makan di sini karena menjadi satu kebutuhan, menjadi satu keperluan. Hidup nafsunya dia tadi itu, jiwanya tadi itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berat dan malas. Ada lagi nafsun ghidauha fil akli wasyurub, hanya makanannya itu berupa ta'am, ya makanan, buah-buahan, nasi, wasyurub, minuman, pas. Dia pingin makan yang lezat, minuman yang lezat sebanyak mungkin, kalau perlu enggak pakai berhenti. Fahadhi, maka nafsu yang demikian ini allati afrata ahluz zaman fi mura'atiha, yang diperhatikan yang hidup di zaman sekarang ya nafsu ini. Gimana makan enak, baju bagus, kemudian rumah megah, kendaraan yang mewah, dia merasakan nikmat ada di situ. Yang ini yang memang diperhatikan, yang dimaksimalkan oleh orang yang hidup ada di zaman sekarang. Kalau orang dulu enggak, hidup sederhana, pakaian sederhana, makan seadanya, rumah yang penting bisa melindungi dia dari panas, dari dingin, ibadahnya yang luar biasa. Dia merasakan hidup jiwanya dengan sholat sehingga sehari 1000 rakaat, hidup dengan bacaan Quran sehingga setiap hari sekian kali khatam Al-Quran, hidup dia dengan berzikir sehingga tidak mau lupa kepada Allah. Itu orang-orang dulu begitu. Sampai di antara mereka menyatakan ghaflah sa'ah anillah asyaddu min dukhulin nar. Lupa sejenak daripada Allah itu lebih menyakitkan, lebih berbahaya daripada masuk neraka sekalipun. Kenapa? Udah zikirnya, ibadahnya jadi kebutuhan bagi dia, nggak boleh telat. Dia akan merasakan sakit, dia akan merasakan kerugian yang luar biasa. Kalau kita kan enggak.
Kalau udah tidur nikmat kita merasa Allahu Akbar, nikmat tidurnya kita. Kalau udah makanannya lezat, alhamdulillah, nikmat makanannya luar biasa. Kalau minum yang segar begitu juga, merasakan kenikmatan yang hebat. Dan kita pingin yang lebih nikmat lagi, lebih nikmat lagi. Ya boleh-boleh saja, tapi orang dulu tidak begitu. Kalau merasakan sholat nikmatnya luar biasa. Kalau udah merasakan zikir nikmatnya luar biasa. Baca Al-Quran nikmatnya luar biasa. Sampai di antara mereka menyatakan merasakan kenikmatan zikir lebih daripada merasakan minum madu. Nikmat. Merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah, melaksanakan sholat lebih daripada merasakan kenikmatan seorang mendatangi istrinya. Sehingga bersemangat terus mereka tadi itu merasakan nikmat. Cuma terjadinya itu karena membiasakan. Segala sesuatu itu bita'wid. Dengan membiasakan tadi itu akan terjadi satu hobi, selera. Orang nggak langsung bisa merasakan nikmatnya rokok, karena membiasakan merokok akhirnya kecanduan merasakan nikmatnya rokok, sehingga tidak ingin berhenti daripada merokok. Yang diingat selalu rokoknya, jangan sampai pisah daripada rokoknya. Kenapa? Dia selalu berpikir harus ada. Orang nggak akan bisa selalu, nggak bisa langsung merasakan bacaan Al-Quran atau berzikir kecuali bita'wid, membiasakan itu semuanya. Nanti akhirnya dia tidak mau lepas daripada Quran, selalu ada. Tidak mau dia tadi itu lepas daripada sholatnya, selalu diperhatikan, jam terus diperhatikan. Jangan sampai dia tadi itu terlambat atau tergeser waktunya. Bita'wid. Karena itu jangan membiasakan yang negatif, biasakan positif, biasakan ibadah, biasakan zikir, biasakan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga menjadi satu selera. Dan kalau udah demikian, kalau sholat mutmain, hatinya tentrem. Kalau baca Quran tentrem. Lain halnya orang munafik, dia tidak mau melakukan itu, membiasakan itu. Dia membiasakan lupa, dia membiasakan untuk berbuat dosa. Sehingga idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mau sholat berat setengah mati, nggak merasakan nikmat, sekalipun itu hanya waktunya singkat. Yura'unan nas, itu pun masih cari perhatian orang, setiap saatnya cari perhatian orang. Ada orang khusyuk, ada orang ditingkatkan dzikirnya, ibadahnya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang yang munafik, yang udah biasa lupa, tidak mau berzikir kecuali sebentar, dikit. Nah, ini yang hidup ada di zaman sekarang, kebanyakan yang model yang kedua ini, hanya makan dan minuman seleranya, tapi bukan berzikir kepada Allah, bukan mahabbatullah, cinta kepada Allah, bukan liqa'ullah, bukan beribadah, bertemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Humumuhumu fi laddatil farji wal akli. Semangatnya mereka hanya kenikmatan nafsu seksnya dan makanannya. Wa fi jam'i malin, semangatnya mereka dalam mengumpulkan harta. Kalau urusan kerja berjam-jam kuat, ngangkat barang yang berat jadi enteng. Ngangkat barang yang berat jadi enteng. Kenapa? Wa fi jam'i malin, semangatnya dalam mengumpulkan dunia. Fi jam'i malin khaufu fagrin, yang dikhawatirkan, yang ditakutkan jangan sampai melarat loh ya, jangan sampai kekurangan duit ya. Wa fi jam'i malin khaufu fagrin
fa asbahu wa qad labisu gumsan minal jubni wal bukhli. Karena sudah semangat dunianya tinggi, takut dia melarat, maka dia menjadi orang yang penakut dan bakhil. Mau kuatan duit lah, kalau saya perlu nanti gimana? Mau mengeluarkan harta sedekah lah, kalau kurang hartaku, semakin mengurang hartaku, bahaya. Khaufu fagrin, takut melarat setiap saatnya. Wal bukhul, dan kikir, beratnya setengah mati. Beneran dah jadi orang munafik kalau udah demikian. Karena itu kita jangan menjadi orang yang demikian, tapi menjadi orang semangat ketika sholat, ketika zikir. Paksa-paksa dulu. Bidayatu syai' bitakalluf, thumma yasir at-ta'alluf. Segala sesuatu mulainya dengan maksa dulu, paksa dulu. Kita sholat masa bawa beban, enggak kan? Waktunya cuma 5 menit, 10 menit, tapi beratnya setengah mati. Tuh kuli-kuli ngangkat kintalan, enggak merasa ringan. Kenapa? Mikir gaji 50.000, 50.000, 100.000. Lah kita nggak mikir surga, kenikmatan Allah, rif'ah, diangkat derajat oleh Allah. Berat untuk melakukan itu semuanya. Nah, ini berarti sudah ada daun nifak, ada penyakit kemunafikan dalam hati. Karena itu harus segera untuk kita perangi, harus segera kita robah. Nggak apa-apa, pertama maksa-maksakan dulu, lama-lama insya Allah akan menjadi selera, hobi, dan kenikmatan yang luar biasa nantinya. Wallahu a'lam. Hadir ke situ. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa kam muqbilin fi laylihi wa naharihi ala ta'atil mawla bijiddin wa himmatin. وكم زاهد في هذه الدار معرضين ومقتصر منها على حد بلغتي. تزينت الدنيا له وتزخرفت فغضى ولم يغتر منها بزينتي. وكم معرض عن صحبة الخلق مؤثرين لوحدته والانقطاع وعزلته. وكم عالم بالشرع لله عامل بموجبه في حال عسر ويسرة. وكم آمر بالرشد ناه عن الردى سريع إلى الخيرات من غير فترة. وكم من ولي للإله بأرضه وكم عارف مستهتر في المحبة. وكم من أمين حامل لأمانة من السر لا تفشى لأهل الخيانة. وصاحب كشف قد تجلت لقلبه الحقائق في أطوارها العلوية. فأبدالهم أوتادهم نقباؤهم مع النجباء والقذب رأس العصابة. أولئك أبدال النبيين أبرزوا لفضل رسول الله في خير أمتي. عباد كرام آثروا الله ربهم
فآثرهم واختصهم بالولاية وآنسهم بالقرب منه وبالرضا حباهم وأسقاهم بكأس المودة بهم يدفع الله البلايا ويكشف الرزايا ويزني كل خير ونعمة ولولاهم بين الأنام لدكدكات جبال وأرضا لارتكاب الخطيئة بهم يدفع الله البلايا ويكشف الرزايا ويسدي كل خير ونعمة. اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجاد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا معالي القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا نحظى بالخير نكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ورحابه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام عليه وعلى الجميعين. ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان الدين. ثم إلى رسول جل الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وعلي بن عبد الله علي بن عبد الخلق قسام الأسرة الأعظم وكنز المتصام الفقيه المقدم محمد بن علي بن سهلة النبي على بن علي الغيور مع أخوانه وابن علي محمد مولى الدويلة والمقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن السقام ووصوله بك سكران وابن علي وشهاب الدين قد بن ملاء عبد الله العدوس الأكبر وابن أكرم المحضار علبي بن عبد الرحمن أحمد بن علي صبرنا فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم وأخي عبد بن سالم بن أنفاس عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن عبد الله باراس بن إيشاد وغاية العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد أحمد بن زين الحبشي عبد الرحمن الفار عمر الحبيب أحمد بن الحشي عمر عبد الرحمن بن البقية عمر البر أحمد بن نوان بن مرود الحبيب عبد الله بن سلم طاهر وأخي طاهر عمر بن سقاب أبو بكر بن عبد الله عطاس بن علي بن محمد بن الحبشي. ثم إلى كافة الأولياء صلنا مكان حلة الروح ومن مشارف العظيم المغربية خصوصا حجة الإسلام أبي حامد محمد بن أحمد الغزالي. ثم الوالد يسعى وليه البلدة خصوصا هادي بن صالح مشرف عن الاستجابة مع إخوانه. ومن صاحب الحضر مقام الحبيب جعفر بن سقاب سيد ومسقاب وأصولهما وفرعهما. ومن حضر بعد بن ياجي سابقا ولاحقا ومشرف بخور الكرامة وشقد التوحيد ومشرقه بنية ومشرف بنية والم الأرواح والدين والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الله يتغشاهم المغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم.
وبلغ من أخبارنا ما يسرهم ولا يبلغ من أخبارنا ما ينوءهم. أن الله سبحانه يجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ويسلمنا من عذاب النيران ويجمعنا وإياهم في زمرة سيد ولد عدنان وأسلاف نزيان. وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبتهم يحيينا على محبتهم ويميتنا على محبتهم ويحشرنا يوم القيامة في زمرتهم ويصلحنا ويصلح أولادنا ويجعلنا وإياهم موفقين هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين ويغفر ذنوبنا ويسر عيوبنا ويسهل صعوبتنا وبلغ مقاصدنا ومطالبنا وعلى الدنيا كن صالحة ومن الآباء ومن هو صالحون في مثل الجلس نويناه أما قصد قصدنا وقد وصلتنا إلى